ایک گارنٹی لی ہے کہ اس کی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا امریکہ کے خلاف. طالبان تو اس میں اور آگے چلے گئے ہیں. طالبان کی حکومت اگر قائم ہو جاتی ہے تو طالبان کی حکومت کے قیام کی صورت میں امریکہ جو ہے وہ ایک دوسری گیم کرنے جا رہا ہے جس میں تاریخ نے اور اس کے جغرافیے نے اس کو بہت سے المیوں سے دوچار کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، تاریخ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہم کچھ نہیں سیکھتے. ایک اور دانشور مائیکل برگیس نے کہا تھا کہ ماضی کا علم ہمیں حال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، مگر حال کو سمجھتے ہوئے ماضی کے جو نئے مفہوم ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. حال کو حال میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، حال کے تقاضوں کے مطابق سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن تاریخ کا علم جو ہے ہمیں بہرحال قوموں کے رویوں کے متعلق بہت مفید علم دیتا ہے. اور علم جو ہوتا ہے اس کی بنیاد چونکہ مشاہدات پہ ہوتی ہے، تجربات پہ ہوتی ہے، تو ماضی کے جو مشاہدات ہوتے ہیں جس کو تاریخ کا نام دیا جاتا ہے یہ انسانوں کو مستقبل کو پریڈکٹ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں، مستقبل کو پریڈکٹ کرنے کا علم دیتے ہیں. آج افغانستان پھر مسائل کا شکار ہے. امریکی فوجی جو ہیں وہ افغانستان کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ ایک نظریہ جو تھا کہ امریکی فوجی جو ہیں یہاں سے چلے جائیں گے تو تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، یہ کوئی پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بلکہ امریکیوں کے جانے کے بعد کچھ ایسے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ تیزی سے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک نقطہ نظر تو یہ ہے، ایک آپ یوں کہیں کہ کانسپریسی تھیوری تو یہ ہے کہ افغانستان جو ہے امریکہ کے جانے کے بعد خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. اگر خانہ جنگی کا شکار ہوتا ہے تو بظاہر یہ امریکی مفادات میں ہوگا، امریکی خواہشات کے مطابق ہوگا. امریکیوں کی کافی رسوائی ہوئی ہے افغانستان کو اس طرح سے چھوڑ کے جانے کے بعد، اور امریکی جو ہیں وہ ایک تکلیف محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں افغانستان میں اپنا مشن جو ہے وہ مکمل کیے بغیر جانا پڑا ہے. مگر افغانستان ایک ایسی سرزمین ہے جس میں روس کو بھی جانا پڑا، جس میں برطانیہ کو بھی جانا پڑا. 18ویں اور 19ویں صدی میں، اور خاص طور پہ اس ادوار میں جب یہاں پہ برٹش راج قائم تھا، تو برطانیہ کی اور روس کی جو ہے وہ کافی اس میں ان دونوں میں ایک کشمکش رہی. اور یہ جو کشمکش ہے اس کا مرکز افغانستان بھی رہا. افغانستان ایک ایسا بدنصیب خطہ ہے، افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں تاریخ نے اور اس کے جغرافیے نے اس کو بہت سے المیوں سے دوچار کیا ہے، اور ایک عجیب و غریب انداز سے پوری دنیا میں اس ملک کو پیش کیا جاتا رہا ہے. کرائمیا کی وار کے بعد روس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یورپ کی طرف اس کی جو ہے پیش رفت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اس نے سینٹرل ایشیا کی جو مسلمان ریاستیں تھیں ان پہ قبضہ کرنا شروع کیا. اور یہ جو قبضہ تھا، اس قبضے پہ ویسٹ کا جو رد عمل تھا وہ بڑا ایک نارمل سا تھا. اس زمانے میں ایک تھیری دنیا میں بڑی مقبول تھی اور اسے کہتے تھے برڈن آف وائٹ مین، کہ جو وائٹ مین ہے وہ اخلاقی طور پہ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا کو تہذیب سکھائے. روس جو ہے وہ مسلمان ریاستوں کو، سمرقند کو، بخارا کو، خیوا کو اور فرغانہ کو فتح کر رہا تھا. تو ویسٹ میں یہ ایک میسج جا رہا تھا کہ روس جو ہے وہ وحشی مسلمان ریاستوں کو تہذیب سکھا رہا ہے، مہذب بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور کچھ ایسی ہی صورتحال جو تھی وہ پوپ کے ساتھ تھی، کرسچن یورپ کے ساتھ تھی، کیونکہ زار روس جو تھا جس کے زمانے میں یہ ساری ایکٹیویٹی شروع ہوئی تھی وہ عیسائی تھا، اور پوپ کو یقین تھا، عیسائی یورپ کو یقین تھا کہ یہ مسلمان ریاستیں جو ہیں یہاں پہ جو عیسائیت جو ہے وہ پہنچے گی، مسیح جو ہیں وہ یہاں پہ ان کا اقتدار ہوگا اور یہاں پہ عیسائیت جو ہے وہ اس کو پھیلانے کا موقع ملے گا. تو دونوں طرح سے یورپ جو ہے، برطانیہ جو ہے، ابتدا میں تو روس کی اس نے حمایت کی، روس کے متعلق اس نے کچھ مسئلہ نہیں کیا. لیکن جیسے جیسے
وقت گزرتا گیا، روس نے وہاں پہ اپنا اقتدار جو ہے ریاستوں میں مضبوط کرنا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کر دیا. تو لندن جو تھا وہ بڑا، اس میں وہاں پہ جو اس کا حکمران تھی اس وقت، جو برطانوی سلطنت کا جو مرکز تھا، وہاں پہ خطرے کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی نیو دہلی میں، اور وہاں پہ اس پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی. کلکتہ جو تھا وہاں پہ اس کو تشویش کے ساتھ دیکھا جانے لگا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ جو ایران ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. برطانیہ نے ایران پہ بھی اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کی، افغانستان میں بھی اپنا رسوخ بڑھانے کی کوشش کی. اس کے لیے اس نے جنگیں بھی لڑیں، اور ان جنگوں میں ہم یہ جو دیکھتے ہیں، جو خاص طور پہ 2 جنگیں لڑیں بڑی، پہلی اور دوسری جنگ، اس میں برطانیہ کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی. برطانوی جو ہیں وہ افغانوں سے کوئی خوش نہیں ہے. برطانوی بچے جب تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں ان کی جن افغانوں سے ملاقات ہوتی ہے اس نے انہیں شکست دی ہوتی ہے. تو ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تاریخی جو عناد ہے وہ برطانیہ کا اور افغانستان کا موجود ہے. اسی طرح سے جب روس جو ہے اس نے قبضہ کیا تو روس سوویت یونین تھا، قبضہ ہو گیا افغانستان پہ، اس کو بھی بڑی ذلت آمیز جو شکست ہے اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو بھی جو اس کو وہاں سے جانا پڑا. اور بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا سوویت یونین کے ساتھ، کہ جب وہ واپس گیا تو فوجی طور پہ اور اقتصادی طور پہ وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ جو سینٹرل ایشیا کی مسلم ریاستیں تھیں انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور انہیں یہ آزادی دے دی گئی. اس کے بعد یہاں پہ امریکی جو ہیں ان کا تسلط جو تھا، ان کی جو حکومت جو تھی، ان کا جو معاملہ جو تھا وہ کو کرتے، انہوں نے اس کی بجائے انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہوں نے افغانستان کے معاملات میں دخل نہیں دینا، وہ یہاں سے بھاگ گئے. اور یہ پھر خطہ جو ہے یہ پھر یہاں تو اس کے پڑوسیوں نے اس میں کردار ادا کیا، یا اس وقت مجاہدین نے کردار ادا کیا، تو یہ خطہ انتشار کا شکار رہا. پھر یہ یہاں پہ طالبان آ گئے، انہوں نے ایک حکومت قائم کی، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد امریکی آ گئے، اور امریکی جو ہیں وہ کوئی 2 عشرے گزارنے کے بعد اب افغانستان سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اس صورت میں رخصت ہو رہے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے نہیں جا رہے، وہ افغانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک بات بڑی سوچنے والی ہے کہ امریکی اگر اس طرح سے جا رہے ہیں، اس طرح سے وہ ایک معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کے مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. اب اگر جو بائیڈن سے سوال کیا جاتا ہے افغانستان کے متعلق تو وہ اس کو تھوڑا سا نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکی حکام جو ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں افغانستان کے بڑے حصے پہ طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور ایک آپ یوں سمجھے کہ کانسپریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ امریکہ کی ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہو چکی ہے، اور اس کی 2 انڈیکیشن جو اس کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ طالبان نے امریکیوں کو نشانہ نہیں بنایا، امریکی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا. اب امریکی جو ہے وہ جا رہے ہیں تو وہ اس انداز سے جا رہے ہیں کہ جو ان کا اسلحہ ہے وہ افغان حکومت کی بجائے طالبان کے ہاتھ لگ رہا ہے. اس کے علاوہ طالبان جو ہیں امریکی جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ایسے جو سسٹم ان کے جو لوگ ہیں، جو ان کا جو اثر و رسوخ ہے بظاہر وہ طالبان کے حق میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. کیونکہ بہت سی جگہوں پہ افغان جو حکومت ہے یا افغان حکومت کے جو لوگ ہیں جو 2 سالوں سے بڑے مؤثر انداز میں لڑ رہے تھے طالبان کے ساتھ، وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ افغان حکومت کا جو ایک فوجی آپریٹس ہے وہ بڑے اچھے اور بڑے یعنی ایک ایمیکیبلی جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، اور طالبان جو ہیں وہ اس میں مختلف ضلعوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. طالبان تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 80% جو افغانستان ہے اس پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طالبان کا یہ قبضہ جو ہے بڑے ایک سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. وہ سرحدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، وہ رورل ایریاز میں قبضہ کر رہے ہیں. انہیں یہ صلاحیت تو حاصل ہے بعض اضلاع میں کہ وہ ہیڈ کوارٹر پہ قبضہ کر لیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے امریکن سے
امریکن حکومت سے کہ جب تک وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ جو صوبائی ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں پہ قبضہ نہیں کریں گے. تو یہ قبضہ نہیں ہو رہا. یہ تھوڑے سے ان کو پراسرار واقعات کا نام دیا جا رہا ہے. کوئی ایسی چیزیں، کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. دوسری طرف صدر اشرف غنی ہیں، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی عید پہ کابل میں دھماکے ہوئے اور دنیا نے دیکھا کہ جو صدر اشرف غنی صاحب تھے وہ عید کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کے ساتھی اور صدر اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ان دھماکوں کے باوجود جو ہیں وہ عید کی نماز پڑھتے رہے. بعد میں بھی صدر اشرف غنی نے بڑے کھل کے فوج کے سامنے تقریر کی کہ وہ بالکل لڑیں گے، طالبان کے ساتھ لڑیں گے اور وہ اپنا کردار ادا کریں گے، وہ سرنڈر نہیں کریں گے. اشرف غنی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو افغانستان کا آئینی اور قانونی حکمران سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ان کے پاس آنا چاہیے اور وہ طالبان کو اکاموڈیٹ کریں گے. اور یہ کام کیسا ہونا چاہیے؟ یہ گزشتہ جو کانفرنس ہوئی اور اس میں اشرف غنی صاحب نے پاکستان پہ الزامات لگائے کہ پاکستان سے جو ہیں 6-7 ہزار جنگجو ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو گئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب نے بڑی کھل کے بات کی اور بالکل اشرف غنی صاحب کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھیں، آپ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لے آئیں اور طالبان کو وہ شرائط جو ہیں وہ قبول کرنے پہ آمادہ کر لیں جو آپ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب 1.5 لاکھ نیٹو افواج افغانستان میں تعینات تھیں تو اس وقت تو یہ پاسبل نہیں ہو سکا کہ جو یعنی طالبان جو ہے میز پہ آ جائیں. اب جب طالبان جیت رہے ہیں، انہیں فتح نظر آ رہی ہے، تو ان کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہے. پاکستان نے جو یہ جنگ جو ہے اس میں 70,000 جو ہیں جو اس کے شہری ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور پاکستان بڑی مدت سے جو مہاجرین ہیں، افغان مہاجرین ہیں، ان کی خدمت کرتا رہا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا رہا ہے. اور اگر ہم ایران کے حوالے اس کو دیکھیں، جو ایران میں ماڈل تھا مہاجرین کی دیکھ بھال کا، اس کے مطابق میں پاکستان میں تو مہاجرین کو بہت زیادہ سہولتیں حاصل رہی ہیں. یہاں مہاجرین کے آزادانہ جو اس کے نقل و حرکت پہ بہت پابندی نہیں رہی. ایران میں وہ کچھ کیمپوں میں تک محدود رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے اپنی زندگی کا وقت گزارا. تو پاکستان جو ہے اس نے اتنا کام کیا ہے افغانستان کے لیے، کھربوں ڈالر جو ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ اس میں ضائع کر چکا ہے، اس میں لگا چکا ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ افغانستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں اور ایک بڑا آرگنائز پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی الزام بنتا ہے کہ جی امریکی حکومت کے وہاں ہوتے ہوئے جب اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوا. پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت سے جو دہشت گرد گروپ تھے انہوں نے پاکستان میں آ کے کارروائیاں بھی کی، اور اس میں امریکہ نے یا جو موجودہ افغان حکومت ہے اس میں ہمیں ان کا کوئی بہت پازیٹیو رول نظر نہیں آتا. اور پھر اس پروپیگنڈے کو تو بالکل ایک سرکاری حیثیت حاصل رہی کہ پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جائے، پاکستان کو جو ہے وہ اس پہ الزامات لگائے جائیں. اور یہ بھی تو امریکی تھے اور یہ بھی تو موجودہ افغان حکومت ہی تھی کہ جس نے بھارت کو وہاں پہ کام کرنے کی اجازت دی. بھارت نے وہاں پہ کوئی بے شمار منصوبے بنائے، کوئی 3 ارب سے زائد جو ہے وہ اس نے مختلف پروجیکٹس بنائے، اس نے قونصل خانے کھولے، اس کی ایمبیسی جو ہے وہ بڑی، وہاں بہت زیادہ لوگ کام کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھارت نے جو سب سے خطرناک حرکت کی وہ یہ کی کہ طالبان کے جو کچھ لوگ ہیں، کچھ گروپس ہیں، کچھ جو میں کہوں گا پشتون گروپ ہیں، افغان طالبان تو ہم انہیں نہیں کہنا چاہیے، تو وہ پشتون گروپس جو ہیں ان کے ساتھ اس نے قریبی تعلقات قائم کیے اور انہیں پاکستان کے خلاف استعمال کیا. ابھی بھی وہ گروپس جو ہیں ان کے ساتھ بھارت جو ہے وہ رابطے بڑھا رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ اس کھیل سے نکلنا نہیں چاہ رہا. لیکن بہرحال وہ وہاں پہ یہ شور و غل تو بپا ہے اور یہ تو خدشہ تو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو بھارت کے مفادات ہیں افغانستان میں وہ طالبان کی حکومت کی صورت میں متاثر ہونے والے ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ پوری طرح سے جب رخصت ہو جائے گا تو کیا ہوگا. اس وقت غالب امکان یہ ہے کہ
طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی. یہ بات ہم اپنے گزشتہ ویڈیو میں چند ماہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں, اور جب ابھی یہ نکلنے کا جو عمل شروع ہوا تھا امریکی افواج کا. لیکن جب طالبان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو زیادہ اب جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ رابطے بڑھا رہا ہے, برطانیہ سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر لیں گے. امریکہ میں یہ سجیشن دی جاتی ہے کہ اگر طالبان جو ہے انسانی حقوق کا خیال رکھیں, عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں, تو پھر طالبان کے ساتھ کوئی ورکنگ کی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے افغانستان میں, اور یہ جو معاملہ بن رہا ہے افغانستان میں, یہ حالات کو کدھر لے کے جا رہا ہے, اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پاکستانی افواج, پاکستانی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ان خطرات سے, ان معاملات سے بے خبر نہیں ہے. طالبان کی حکومت اگر قائم ہو جاتی ہے تو طالبان کی حکومت کے قیام کی صورت میں امریکہ جو ہے وہ ایک دوسری گیم کرنے جا رہا ہے. امریکہ جو ہے افغانستان کے متعلق اس نے اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بڑے, اس میں ایک بڑی انقلاب لے کے آ رہا ہے. وہ لوگ جو طالبان کی فتح کی بات کرتے ہیں, امریکہ کی ذلت میں شکست کی بات کرتے ہیں, انہیں یہ بات ضرور سمجھنی چاہیے کہ امریکہ اگر یہاں سے نکلا ہے تو امریکہ کو کی صورتحال جو ہے وہ سوویت یونین جیسی نہیں ہے. امریکہ کابل سے نکلنے کے بعد ٹوٹ نہیں جائے گا. وہاں پہ جو حکومت ہے, جو امریکی حکومت ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. امریکی حکومت جو ہے اسی طرح سے قائم رہے گی, اور بلکہ جو خرچ کر رہا تھا فوجیوں پہ, جو خرچ کر رہا تھا طالبان افغان حکومت کو, تو گویا ایک طرح سے اس کو فائنینشلی اس کا فائدہ ہی ہوگا. اور اس سے طالبان سے ایک گارنٹی لی ہے کہ اس کی سرزمین کو جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا امریکہ کے خلاف. طالبان تو اس میں اور آگے چلے گئے ہیں, وہ تو ترکی کو بھی اب دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ اپنے فوجی جو ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ وہ کابل کے ہوائی اڈے کی نگرانی کریں گے, وہ نکل جائیں. وہ اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر ملکی جو ہے وہ افغانستان میں نہ ہو. اور ایک پریشر تھا کہ وہ ایک امارت اسلامی کے نام سے سلطنت بنائیں گے. اب خبریں آ رہی ہیں کہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, اب اسلامی نظام کی بات ہو رہی ہے. اس کے علاوہ طالبان جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کے مشورے کے ساتھ وہاں پہ حکومت بنائیں گے. تو ایک حقیقت جو ہے اس کو بالکل پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ طالبان جو ہیں وہ افغانستان میں سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ پشتون کا ہے, پختون کا ہے, جو پشتو بولتے ہیں. لیکن پشتو بولنے والے جو ہیں ان کی بہت اکثریت نہیں ہے. وہ باقی جو وہاں قومیتیں ہیں ان کے مقابلے میں تو ان کی ایک آپ کی سمجھے اکثریت ہے. یعنی وہ کہا یہ جاتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی 40% ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 45% ہے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ 50% ہیں یا 50% سے زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تاجک ہیں, ازبک ہیں, بلوچ ہیں, اور بہت سی دوسری قومیتیں ہیں. کچھ 60-70 سے زیادہ وہاں زبانیں بولی جاتی ہیں. بڑا ایک پیچیدہ قسم کا ایک کلچر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس کے متعلق ایک دفعہ برطانیہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اگر روسی جو ہیں ان کو روسی بنانا چاہتے تو ہم یہ چاہیں گے یہ برٹش بن جائیں. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ روسیوں نے اس کو وہاں پہ کمیونزم نافذ کرنے کی کوشش کی اور اس کو روسی بنانا کی کوشش کی تو وہ فیل ہو گئے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر بش جو ہیں وہ یہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ ان کو ہم امریکی بنائیں گے, کوئی امریکی یہاں پہ جو ویلیوز ہیں وہ اس کو رواج دیں گے, وہ بھی فیل ہو گئے. تو اب افغانوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ تاریخی طور پہ افغان رہے ہیں اور تاریخی طور پہ وہ افغان ہی رہیں گے. لیکن یہاں پہ کچھ مسائل پیدا ہو رہے ہیں افغانوں کے لیے. طالبان کے لیے فتح کے بعد جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں اس سے جو وہ اس جدوجہد میں پیدا ہوئے تھے. حکومت قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے فنانسز کی ضرورت ہے. اس میں امریکہ جو ہے وہ طالبان کو اشارے دے رہا ہے کہ وہ ان کو فنانس کرے گا. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ جو ہے وہ فنانس کرتا ہے, وہاں وہ پھر اپنی پالیسی بھی چلاتا ہے. اور جنرل حمید گل صاحب تو اکثر کہا کرتے تھے کہ امریکہ کی دشمنی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی دشمنی خطرناک ہے. اور وہ مثال دیتے تھے کہ جب تک جنرل کرنل قذافی جو ہیں امریکہ کے خلاف رہے وہ محفوظ رہے, لیکن جب وہ امریکہ کے
دوست بنے تو بڑے برے کا ان کا حشر ہوا. اسی طرح سے وہ صدام حسین کی مثال دیتے تھے کہ صدام حسین جو ہے امریکیوں کے خلاف تھا تو وہ اس کا بڑا حشر ہوا. ہم خود پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس نے امریکی جو پالیسیز ہیں ان کو آگے بڑھایا, ان کے ساتھ چلے, لیکن امریکیوں نے کبھی اس پہ اعتماد نہیں کیا, امریکیوں نے کبھی اس کو ایکنالج نہیں کیا, اور ایک بے اعتبار قسم کے دوست کے طور پہ اس کو میڈیا میں پروجیکٹ کیا. اب تو وہ بھارت کو تھوڑا سا زیادہ آشیرواد دے رہے ہیں. تو اس خطے میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب چین کا ہے. چین جو ہے وہ بڑی باری سرمایہ کاری کر رہا ہے, وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, اور بڑی ایک میں دلچسپ بات یہ ہے کہ روس نے جس خواہش جو ہے, یعنی گرم پانیوں تک پہنچنے کی جو اس کی خواہش تھی, اس کو پورا کرنے کی کوشش میں وہ اس نے سوویت یونین تڑوا ڈالا. چین جو ہے وہ بڑے دانش مند لوگ ہیں, وہی خواہش جو ہے, وہی معاملہ جو ہے, وہ جو ہے یعنی چین بھی گرم پانیوں تک پہنچ رہا ہے, چین بھی بحیرہ عرب تک پہنچ رہا ہے, لیکن چین فنانس کر کے معاشی طور پہ قرضے دے کے وہاں پہ پہنچ رہا ہے, اور وہ ون ون کی پوزیشن میں وہاں پہ پہنچ رہا ہے.